طے نہیں کر پائے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اس کی بنیادی مسئلہ وہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, نیت کا مسئلہ ہے. آپ ٹھیک کرنا نہیں چاہتے, جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جو فیصلے کرتے ہیں, وہ ان چیزوں کو درست کرنا ان کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ پھر ان کی دکانداری بند ہو جائے گی. اب جو ڈاکٹر صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں, باسی صاحب ذکر کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, آپ کے پاس دیانتدار لوگ موجود ہیں, آپ کے پاس محب وطن لوگ موجود ہیں, لیکن ان کی ضرورت حکمرانوں کو نہیں ہے. حکمرانوں کو ایسے افسران چاہیے, ایسے لوگ چاہیے یا خوشامد کرنے والے ہوں, یا ان کی کرپشن میں ان کے ساتھ حصے دار ہوں, یا ان کی برائیوں کے اوپر خاموش رہنے والے ہوں. ابھی آپ میڈیا کا ذکر بھی کر رہے تھے. میڈیا, سیاستدان کون سا میڈیا چاہتا ہے؟ ہر حکومت چاہتی ہے میڈیا ان کی خوشامد کرے, ان کی تعریفیں کرے, ان کی کسی کمزوری کی نشاندہی نہ کرے, اور اگر نشاندہی کرے تو پھر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ میڈیا جو ہے وہ آزاد نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کا کام کیا ہے؟ میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا بھی اسی دور کے اندر اسی جو ہے اس میں شامل ہو چکا ہے. وہ کمرشلزم کا شکار ہو گیا ہے. اسے بڑے گروپس کے خلاف خبر آپ نہیں چلا سکتے, بڑے ادارتی مالیاتی اداروں کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ فیک نیوز پھیلا کر, جھوٹ پھیلا کر اپنی اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں. اس سے سوسائٹی کے اندر ایک ایسا کیوس پیدا ہوتا ہے جس کا نقصان الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی کو ہوتا ہے. آپ کی معیشت کو نقصان جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے, لیکن ہم اس کو استعمال کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, جہاں رسپانسبلٹی میڈیا کی ہے, جہاں حکومت کی ہے, وہاں سوسائٹی کی ذمہ داری بھی ہے. جس سوسائٹی کے اندر چور کو چور نہ کہا جائے, جس سوسائٹی کے اندر ادویات میں ملاوٹ کرنے والے کو یہ نہ کہا جائے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے, اور کوئی آواز نہ اٹھے. آپ دیکھیں کتنی آوازیں اٹھتی ہیں. ہم حکمرانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, سیاستدانوں کی رہائی کے لیے باہر نکلتے ہیں, ہم اپنے اپنے سیاسی رہنما کے جو ہے اس کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں. لیکن یہ جو بات ابھی ہوئی ماحولیات کے حوالے سے, آپ نے 70 برسوں میں کیا کیا؟ یہ تب کیا جب آپ کو ویسٹ لکھا, جب برطانیہ نے کہا کہ آپ کے پاس اسموگ ہے, پھر آپ کو فنڈنگ ملی وہاں سے, تو آپ کود کر میدان میں آگے. یعنی آپ پولیو کے قطرے تب پلاتے ہیں جب آپ کو فنڈنگ ملتی ہے. آپ پولیس ریفارمز کی بات تب کرتے ہیں جب آپ کو فنڈنگ ملتی ہے. آپ بلدیاتی نظام کو بہتر کرنے کی بات تب کرتے ہیں جب آپ کو فنڈنگ ملتی ہے. تمام وہ جو ہماری ترجیحات ہیں وہ تب شروع ہوتی ہیں جب فنڈنگ آتی ہے. فنڈنگ لائے ہمیں پرواہ کو نہیں ہے. ایجوکیشن ریفارمز پروگرام پاکستان میں شروع ہوا تھا, اطہر کاظمی صاحب, وہ بھی فنڈنگ تھی کہ ہم اپنے ایجوکیشن نظام کو بہتر کریں. فنڈنگ آئی ٹیچرز ٹریننگ کے لیے, فنڈ آیا بعد سے کہ ہم اپنے ٹیچرز کو بہتر کریں, لیکن وہ بھی پیسے ہم کھا جاتے ہیں. در حقیقت ہمارا مسئلہ بدنیتی ہے, کرپشن ہے, اور ہمارے ذاتی مفادات ہیں. اس لیے ہم اگر نکل جاتے ہیں تو تب کئی بہتری ہو سکتی ہے.